اپنے گھروں کے اندر صحابہ کے نام رکھو. اللہ اکبر. علماء اکرام بتائیں, یہ تو اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں. مولوی صاحب پہلا بیٹا ہو, میں کیا نام رکھوں؟ میں نے کہا غلام ابو بکر رکھ دے, ابو بکر رکھ دے, عمر رکھ دے, عثمان رکھ دے, علی رکھ دے, حسن رکھ دے. بیٹی پیدا ہو فاطمہ رکھ دے, زینب رکھ دے, رقیہ رکھ دے. اللہ تجھے دودھ پتر دے, اللہ تجھے کھیر پتر عطا فرمائے تو کم سے کم اپنے ایک بیٹے کا نام معاویہ رکھ دے. رب اکبر کی قسم ہے مجھے نہیں پتا معاویہ کا شان کیا, مقام کیا, یہ خدا جانے, مصطفیٰ جانے. مجھے نہیں پتا ابو بکر, عمر, عثمان, علی کا مقام کیا, لیکن اللہ کی قسم معاویہ وہ مقدروں والا, وہ معاویہ مقدروں والا جس کے گھر میں کالی کملی والا دولہا بن کے اس کی بہن کا ہاتھ لینے کے لیے آیا ہے. کون؟ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. رب اکبر کی قسم اللہ تھل جائے سوچے ساری کائنات کو بھر دیا جائے, ساری دنیا کے کتب کو سبدال ایک طرف ہو جائیں, حضرت معاویہ کی پیر کی نچی کی جو جتی کے نیچے ذرات ہے اس ذرے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. اور لوگوں 64 سال مربع میل پر حکمرانی کرنے کے بعد آج بھی کفر پر حاویہ بن کے گیا ہے. تب تو اہل سنت والجماعت ہر مجمع کے اندر اعلان کرتا ہے, نعرہ لگاتا ہے کہ کافروں پہ حاویہ, زور سے کافروں پہ حاویہ, کافروں پہ حاویہ, کافروں پہ حاویہ. دونوں ہاتھ بلند کر کے کافروں پہ حاویہ, کافروں پہ حاویہ, کافروں پہ حاویہ. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اور کوئی 20 سال کا, کوئی 15 سال کا بیٹھا ہے, اللہ جسے اولاد دے اور بیٹا دے اس کا نام معاویہ رکھے گا. کون نیت کرتے ہیں؟ انشاءاللہ. مبشر صاحب میرا بچہ محمد معاویہ 12 سال کا ہے, اس نے میرے کلیجے کا ٹکڑی کر کے رکھ دیے. 7 محرم کی بات ہے, 8 کی میں نے واسو جانا تھا اور جھنگ جانا تھا. عصر کی نماز کے بعد میرا بیٹا مدرسے سے پڑھ کے آیا اور کہنے لگا بابا. میں نے کہا جی. کہا وہ میرے دوست ہے نا, تھوڑا سا کلاکی بھی بولتا ہے, اس دعا کر اللہ اس کی زبان کی لوگ ختم فرمائے, کہہ دو آمین. کہنے لگا بابا, میں کہا وہ میں نے جو ہے نا اپنا نام اپنے دوستوں کو کہا کہ 9-10 محرم کو 2 دن مجھے معاویہ نہ کہنا. میں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہ بابا وہ ہماری گلی سے نا وہ گزرتے ہیں نا وہ, اور ہماری گلی سے مجلس ہوتی ہے دائیں میں گزرتے ہیں, تو میرے دوست مجھے کھڑے ہو کے کہے معاویہ, تو میری وجہ سے محمد کے معاویہ کوئی گالی نہ دے. میں نے کہا میرا کوئی اور نام لینا, مجھے معاویہ نہ کہنا کہ میرے نام کی وجہ سے نبی کے معاویہ پر انگلی نہ اٹھ جائے. میں نے کہا پترا اللہ کی قسم تیرا یہ جملہ میرے رب کو پسند آ گیا تو تیری ماں اور میرے لیے جنت میں جانے کے لیے کافی ہو جائے گا. اتنا میرے بچے کا ایمان. کہنے لگا میں نے کہا 2 دن مجھے معاویہ نہ کہنا, میری وجہ سے ان کو کوئی گالی نہ دے دے. میرے یہ میرے بچے نے ٹی وی سے سیکھا, یہ میرے بچے نے موبائل سے سیکھا. اللہ کی قسم باپ کا کردار اچھا تو اولاد اس ڈگر پہ چل پڑی. آج کہتے ہیں او دیکھو اے میرا پتر لگتا ہے, اس کی حالت ہے یہ میرا پتر لگتا ہے. اگر وہ بیٹا باپ کو کہہ دے ابا جی او مولوی صاحب اس کی حالت دیکھو یہ کیسے میرا ابا لگتا ہے. باپ کے ہاتھ میں سگریٹ بیٹے کے ہاتھ میں آ گئی. باپ کے کمرے میں میرے عزیزو اللہ وہ ٹی وی کی سکرین بیٹے کے کمرے میں آ گئی. اگر باپ روزانہ قرآن پڑھ کے دکھاتا, خدا کی قسم بیٹا بھی غیرت کے ایمان کو سامنے رکھ کر قرآن کی تلاوت کرتا. اگر امی سر پر دوپٹہ رکھتی تو جرت نہیں تھی تیری میری بیٹی. اور لوگ کہتے ہیں لوگوں ماں باپ جوانی میں بوڑھے کیوں ہو گئے. میں نے کہا جب 15-16 سال کی بچیاں ماں باپ کے سامنے ننگا سر کر کے آ گئی, اللہ اکبر, غیرت کے جنازے نکل گئے. ماں باپ کی جوانی بچیوں کا ننگا سر دیکھ کر بڑھاپے میں تبدیل ہو گئی. امی کہتی کیا ہے دنیا کا چماٹ مارے ماموں کے اوپر, تجھے پتہ نہیں. بڑے بڑے پہلوانوں کو کھاڑے کے اندر بچھاڑنے والا آج بچی کے ننگے سر نے اسے بچھاڑ کے رکھ دیا ہے. حاجی نمازی میرے جیسے نمازیوں کی بیٹیوں نے ننگے سر کرنا شروع کر دیے تو اللہ جل شانہ نے رحمت والی نگاہ ہمارے سے ہٹا لی. مذمت کرو گارمنٹس کی دکان کی, ہوجری کی دکان کی. اور میری ماں میری بچیوں اللہ اکبر, میری بہنوں میرے ویروں, خبردار اپنے بچوں کے لیے چڈی والا لباس بغیر آستین والا لباس نہ لے کے آیا کرو. آج میرے عزیزوں اپنی حلال کی کمائی سے بغیر آستین چڈی والا لباس پہنتے ہو, یاد رکھ ابتدا تو نے کی ہے, انتہا خدا کروائے گا. جب یہ تیری میری بچی 20 سال کے عمر میں اونچے لباس اور اونچا گلا اونچی شلوار پہن کے آئے گی, تیری میری پگڑی اور ٹوپی غیرت اور داڑھی کا جنازہ نکال کے رکھ دے گی. اللہ کے واسطے اپنی بچیوں کو دوپٹے کا کلچر دو. بیٹی پانی تمہارے پاس لے کے آئے کہ میں نہیں لیتا جب تک سر پہ دوپٹہ نہیں رکھے گی, میں تیرے ہاتھ سے پانی نہیں پیتا.
بیوی کچن میں گھسے کہ میں آج روٹی نہیں کھاؤں گا جب تک دوپٹہ سر پہ رکھ کے روٹی نہیں پکائے گی. اللہ کی قسم ننگے سر پکانے والی میری ماں میری بہن مت امید رکھ کہ تیری گود میں عبدالقادر جیلانی بایزید بستامی امین الدین چشتی اجمیری کھیلے گا. ننگا سر کر کے سب کے سامنے کھلا گلا کر کے بچوں کو دودھ پلانے والی اللہ کی قسم اس بے غیرتی کا اثر تیری اولاد کے اندر جائے گا. ان کے پیروں میں گھنگرو پازیب آئے گی, ان کے پیروں کے نیچے مسلح کوئی نہیں آئے گا. کہاں تک برو کے سنا ہے, کہاں تک دل کے جھکڑے سنا ہے, لیکن آخر میں پھر میں میرا عزیزو یہی کہہ کے جاؤں گا کہ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اور لوگوں کسی کا کیا بگڑا, میں نے تو اپنی گھر کا جنازہ اپنے کندھے پر اٹھا لیا ہے, اب مجھے قبر کی جگہ ہی کوئی نہیں مل رہی, میں کہاں دفناؤں. میں اپنے گھر کے غیرت کے جنازے کو کندھے پر اٹھائے پھرتا ہوں. وہ لوگوں زمین پر جگہ ہی کوئی نہیں, میں کہاں دفناؤں. نتیجہ کیا نکلے گا, خود میں جنازے کے ساتھ دفن ہو جاؤں گا. دعا کرو سکھی رو, دعا کرو لوگ مرنے کے بعد ہماری غیرتوں کو سلامت رکھے. باپ کے مرنے کے بعد اللہ بیٹی کی عزت اس کے پردے کو سلامت رکھے, بچے کو قدم سے پھسل لینا پائے. یا اللہ, اور میرے بچوں میں تمہارے سے دعا کر رہا ہوں, تم اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ, کئیوں کے باپ میٹھی نیند گھر سو رہے ہیں, کئیوں کے بچے گھر میٹھی, جتنے میرے بچے آئے ہو اپنے ماں باپ کی زندگی میں کردار ایسا پیدا کرو تمہارے ماں ہنستے ہنستے قبر کے اندر جائیں. ماں باپ کو رلا کر نہ بھیجنا, ورنہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا جس کے ماں باپ ناراض اس سے مصطفیٰ بھی ناراض, اس سے خدا بھی ناراض ہے, اور جس سے ماں باپ راضی ہو گئے مصطفیٰ بھی راضی ہو گئے, اللہ پاک بھی اس سے راضی ہو گئے. خدا کے واسطے اس وقت اجتماعی طور پر اللہ کا عذاب آیا, اجتماعی طور پہ دعا چلے گی, اجتماعی طور پہ توبہ کریں, اپنے بچوں سے کروائیں, خود کریں, بازار والوں محلے والوں سے دعا توبہ کروائیں. مجمع سارا اللہ کے دربار میں مل کے کہے یا اللہ میری توبہ. پھر کو سچے سچے دل سے کہ یا اللہ میری توبہ, پھر کو یا اللہ میری توبہ, پھر کو یا اللہ میری توبہ. بار بار تذکرہ کرو اللہ توبہ. کبھی تو اسے ترس, سن تو رہا ہے, کبھی تو اسے ہمارے پہ ترس آئے گا. یقین جانو ہمارے گناہ ہونے کی عذاب کے اندر لوگ مبتلا ہو گئے. اللہ کتنے لوگ بے گھر ہو گئے. اللہ ایک مائی میرے عزیزوں موبائل کے اوپر رو رہی تھی, وہ کہنے لگی بیٹی لے کے بیٹھی ہوں, پوتی لے کے بیٹھی ہوں, نہ باپ کا پتہ نہ ماں کا پتہ نہ میرا پتہ کہاں. کوئی بہن کسی کی پناہ گزین میں بیٹھی ہوئی ہے, تیرے میرے چندے تیرے میرے خیموں میں کسی کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے, کسی کی بہن بیٹھ. اللہ ایسا وقت کسی پر نہ لے کے آئے. خدا پاک کی قسم اگر اللہ کے رگڑے میں وہ آ گئے, اگر ہم نے بھی توبہ نہ کی, رجوع اللہ نہ کیا, یہ رگڑ ہمارے پر بھی آ سکتا ہے. پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. میری بچوں کہہ دو یا اللہ میری توبہ, بھائیوں آپ بھی کہہ دو یا اللہ میری توبہ, میری بہنوں آپ بھی کہہ دو یا اللہ میری توبہ. ذرا دایاں ہاتھ اوپر کرنا, بیعت کرو اللہ سے, اللہ اس ہاتھ کو رحمت والے ہاتھ میں لے لے. یا اللہ آج کے بعد نماز کا سجدہ نہیں چھوڑیں گے, پوری 5 وقت کی نماز پڑھیں گے, مسجد میں انشاءاللہ جا کے پڑھیں گے. اور ایک میرے ویرو وعدہ اور کر لو, دوسرا ہاتھ اٹھا کر کے حضور کی سنت کو چہرے پر سجائیں گے. کون کون چہرے پر سجائے گا آج؟ اسے کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ رکھوں گا؟ ہے کوئی اللہ کا بندہ جو آج سے نیت کرے, اٹھ کے یوں کر کے کھڑا ہو جائے کہ انشاءاللہ میں آج کے بعد داڑھی نہیں کٹاؤں گا. پکی سچی بات پوری رکھے گا میرے ساتھ, پوری سنت کے مطابق, پوری سنت کے مطابق, پوری مجھے چھوٹی کرانی, داڑھی بڑھانی ہے, پوری سنت کے مطابق. انشاءاللہ آؤں گا, ملاقات بھی کرنا, دعا بھی دینا, دعا بھی لوں گا. بیٹھ جاؤ بھائی. 6 ستمبر جلسہ ہوا, ختم ہو گیا. نہیں, اس جلسے کو اگلی 6 ستمبر تک نہیں بلکہ قیامت کی صبح تک چلانا ہے. کیسے؟ کریا گاؤں بستی بستی. کیا آج ایک نقد جماعت سے روزے کی دے دو, اللہ کی قسم یہ جلسہ قیامت کی صبح تک جاری ساری رہے. کیا ہو تشکیل ہوئی تھی 6 ستمبر کا جلسہ تھا, دادا دادی کے سال ثواب, والدین کے سال ثواب کے لیے تھا. ایک جماعت نکلی, اس نے اگلی جماعت کو نکال دیا, اس نے تیسری مسجد سے جماعت کو نکال دیا. بنیاد یہ جلسہ بنی ہے, جلسہ قیامت کی صبح تک جاری ساری رہے. فقیرو اٹھو اللہ کے نام پر, جمعرات سے اللہ کے راستے میں 3 دن کون لگائے گا؟ نیت کرو, پوری جماعت کھڑے ہو کر جانا ہے سچے دل سے. جو جائے ووٹ کے کھڑا ہو, انشاءاللہ 3 دن اللہ کے راستے میں, 3 دن اللہ کے راستے میں, 3 دن اللہ کے راستے میں. راؤ صاحب ذمہ دار ہیں, اپنے اپنے ساتھیوں کو پہچان لو. انشاءاللہ 2-3 جماعتیں لے کے جاؤ گے, پوری جماعت لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی, پوری جماعت. علماء بھی قیادت کریں گے انشاءاللہ. حیاتی ہوئے بیٹھ جاؤ. مسجد کے 5 اعمال انشاءاللہ.